بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ایک دفعہ پھر کلاس ناخن کے طلباء و طالبات کے لیے اور ایک موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ کے اردو نصاب میں شامل غزلیات میں سے ایک اور غزل پرتپال سنگھ بیتاب کا۔ تو سب سے پہلے پرتپال سنگھ بیتاب کی حالت زندگی کے بارے میں تھوڑی سی واقفیت دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ پرتپال سنگھ جو ہے نام ہے، بیتاب ان کا تخلص ہے، اور 26 جولائی 1949 کو کٹھری دھرمسال پونچھ میں پیدا ہوئے تھے۔ تو والد کا نام سردار پریم سنگھ ہے۔ اگرچہ ابتدائی تعلیم کے لیے گورنمنٹ پرائمری اسکول پونچھ میں داخل کیے گئے تھے، لیکن بہت جلد ہی ان کے گھر والے فیروز پور پنجاب چلے گئے تھے، اور فیروز پور میں پرتپال کو منوہر لال ہائر سیکنڈری اسکول میں داخل کیا گیا تھا، جہاں وہ 9ویں جماعت تک پڑھتے رہے۔ جموں واپس آنے کے بعد رنبیر ہائر سیکنڈری اسکول سے انٹرمیڈیٹ اور GGM سائنس کالج جموں سے BSc کے امتحانات پاس کیے۔ 1972 میں جموں یونیورسٹی سے سیاسیات میں MA کی ڈگری حاصل کی، اور پھر 1975 عیسوی میں LLB کا امتحان پاس کیا۔ پرتپال سنگھ بیتاب بچپن ہی سے ذہین تھے، اسی لیے انہوں نے تمام امتحانات اچھی طریقے سے، آسان طریقے سے پاس کیے۔ یہ ان کی ذہانت اور محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ 1977 عیسوی میں انہوں نے KAS کا امتحان پاس کیا تھا اور انڈر سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے تھے۔ بیتاب ترقی کرتے کرتے کمشنر سیکریٹری کے عہدے تک پہنچ گئے اور 2008 میں ریٹائر ہو گئے۔ بیتاب ایک قابل، محنتی، عوام دوست اور ایک ایماندار آفیسر رہے ہیں۔ بیتاب کو طالب علمی کے زمانے ہی سے شاعری کا شوق تھا، لیکن ان کا یہ شوق ان کی نوکری کے زمانے میں بھی نکھر کر سامنے آیا تھا۔ 1981 عیسوی میں ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا، وہ تھا پیش خیمہ، شائع ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک بہت سارے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں سیراب در سیراب، خود رنگ، موج ریک اور شہر غزل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو بیتاب کی شاعری جدید دور میں انسان کے المیہ کو بیان کرتی ہے۔ انسان کی تنہائی، بے بسی کے علاوہ قدروں سے انحراف اور رشتوں کی بے یقینی کا ماتم ان کی غزلوں میں صاف نظر آتا ہے۔ بیتاب کو ان کی شعری خدمات کے لیے جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی انعام، صادق میموریل انعام، بخشی غلام محمد میموریل ایوارڈ، سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف سینٹرل لینگویجز کا بادشاہ بھارتی انعام، جمینی اکیڈمی پانی پت ہریانہ کے انعامات کے علاوہ بہت سارے انعامات بھی ملے ہیں۔ بیتاب آج کل جموں میں شعر و سخن کی محفلوں کی جان بنے ہوئے ہیں، تو اور دن رات گیسوئی ادب اردو کو سنوارنے میں مصروف ہیں۔ خدا ان کی عمر دراز کرے۔ یہ ہے پرتپال سنگھ بیتاب کی حالت زندگی۔ تو یہاں پہ ان کے غزل نمبر 1 کو آج ہم آپ تک، بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ غزل نمبر 1، پرتپال سنگھ بیتاب۔ تو یہاں پہ پہلا شعر ہے، اس غزل کا پہلا شعر: نہ دے پختہ عمارات ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ اس مطلب میں موجودہ دور کے انسان کی زبوں اور پریشان حالی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی میں بے گھر ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میرا بھی کوئی گھر ہو، اس لیے اگر کوئی پختہ مکان میرے لیے میسر نہیں ہو سکتا تو خیر کوئی کھنڈر ہی صحیح مجھے رہنے کے لیے دیا جائے، یعنی اسی میں مجھے اطمینان اور چین سے میں رہ سکے، ایک ایسا کھنڈر ہی میرے لیے کافی ہے، تو مجھے ایک کھنڈر چاہیے۔ اگر پختہ عمارات جو ہے میری نصیب میں نہ ہو تو میں بے گھر ہوں، اور مجھے ایک ایسا گھر چاہیے جس میں مجھے چین اور آرام سے میں رہ سکیں۔ اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے۔ اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے۔ اگر میں جس راستے پہ میں چل رہا ہوں تو اگر یہی راستہ میرا صحیح راستہ ہے تو مجھے اسی پر اطمینان کر دے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی کے سفر کے لیے جو راستے کا میں نے درست انتخاب کیا ہے، تو اگر یہی راستہ میرے لیے درست ہے تو مجھے اسی پر مطمئن کر دے۔
واقعی میں یہی میرے لیے صحیح راستہ میں نے چنا ہے۔ اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے، اگر میں صحیح راستے پر نہیں ہوں تو درست سمت میں نہیں جا رہا ہوں تو مجھے اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے مجھے وہ راستہ دکھا دے، صحیح راستہ دکھا دے جس کے ذریعے میں اپنی صحیح منزل پہ پہنچ سکوں۔ یہاں پہ اس طرح سے کہہ رہا ہے، نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مجھے بے شک لمبا قد نہ ملے لیکن میری ہر شاخ کو پھلوں سے نواز دے تاکہ میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ شاعر کا مخاطب محبوب حقیقی سے، خدا سے ہو سکتا ہے یا حاکم وقت سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد چوتھا غزل ہے، مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، آپ ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ آپ میری قسمت میں تو پتھر ہی اگر پتھر لکھ دیا ہے تو صحیح، کہتے ہیں کہ میری قسمت میں تو پتھر ہی پتھر لکھ دیے ہیں، لیکن اب اگر پتھر ہی پتھر میری قسمت میں، میری نصیب میں ہیں تو مجھے سنگ تراشی کا ہنر بھی عطا فرما۔ مجھے سنگ تراشی، پتھر کو تراش کے اس کو بنانے کا مجھے ایک ہنر عطا فرما تاکہ میں اپنے مقدر میں آئے اس پتھر سے ان پتھروں کو تراش کر کوئی کار ہائے نمایاں انجام دے سکے، اچھا کام انجام دے سکیں۔ تو مجھے اگر میری قسمت میں پتھر ہی پتھر ہیں تو مجھے پتھر کو سنگ تراش کرنے کا ایک ہنر مجھے عطا کیجیے تاکہ میں ان پتھروں کو تراش کے ایک کارہائے نمایاں انجام دے سکوں۔ اس کے بعد لاسٹ میں کہتا ہے، نظر ہے منتظر نس نس میں ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اگر صدف کسی خوشیاں دی ہیں، صدف ایک مخلوق کو کہتے ہیں جو پانی کے اندر رہنے والے ایک مخلوق ہے، جس کے اندر جو ہے موتی ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے گوہر ہوتے ہیں۔ تو نظر ہے منتظر نس نس میں ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے۔ اگر مجھ کو صدف کیا ہے، مجھے سیف بنا دیا ہے، سیف کسی خوشیاں دی ہیں تو مجھے گوہر دے، یعنی تو مجھے موتیوں سے بھی نواز، یعنی اور اس نوازش کے لیے میری نظر منتظر ہے، میری نگاہیں اسی انتظار میں ہیں اور میری رگ رگ میں اور رگ رگ جو ہے بے چین اور مضطرب ہے اسی کے انتظار میں۔ تو مجھے ایک ایسی خوشیاں دیں تو یعنی مجھے موتیوں سے نواز دے اور اسی نوازش کے لیے میں انتظار میں ہوں اور میری رگ رگ جو ہے بے چین اور بے قرار ہے یا مضطرب ہے، پریشان ہے اسی کو پانے کے لیے۔ تو آج کا جو غزل نمبر 1 اسی پہ ہم یہاں پہ سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے سمے میں اس پرتپال سنگھ بیتاب کا جو غزل نمبر 2 ہے اسی کو لے کر میں حاضر ہو جاؤں اور آپ تک غزل نمبر 2 کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے آج کا سبق اسی پہ ہم سمیٹیں گے۔ خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔